اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر جو رکھنے کی وجہ اور حکمت ہے وہ یہ ہے کہ جو شیطان ہمارا دشمن ہے، جس کے اندر حسد تھا، جس کے اندر دشمنی تھی، جس کے اندر اسلام کی بغاوت تھی، سرکشی تھی، تاکہ اس کو واضح کر دیا جائے اور ابن آدم کو یہ بتا دیا جائے کہ یہ شیطان تمہارا اتنا خطرناک دشمن ہے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی نہیں چھوڑا، جس نے ابو البشر کو بھی نہیں چھوڑا۔ وہاں پر بھی اس کی کوشش یہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اس جنت کے اندر سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا جائے، لیکن وہ اس کوشش میں ناکام رہا، کیونکہ آدم علیہ السلام ویسے بھی آتے، لیکن اس ٹائم ظاہری سبب یہ شیطان بنا، لیکن پھر بھی ناکام رہا، کیونکہ آدم علیہ السلام نے ایسی توبہ کی اور جس کی مثال ہمیں پوری کائنات میں نہیں ملتی۔ گناہ نہیں ہوا، نافرمانی نہیں ہوئی، لیکن ایک ظاہری صورت پیدا ہوئی، اس ظاہری صورت کو بھی دیکھ کر آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے اور فرمایا کہ یہ شیطان ہے، یہ تمہارا دشمن ہے، یہ تمہارا حاسد ہے، یہ کبھی بھی تمہیں کامیاب نہیں ہونے دے گا، یہ کبھی بھی تمہیں جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے ابن آدم ہوشیار رہنا، ہمیشہ اس سے ڈرتے رہنا اور اسے اپنا دشمن سمجھنا، یہ کہیں تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، یہ کہیں تمہیں جنت سے نہ نکال دے، جس طرح اس نے حربہ آدم علیہ السلام کے ساتھ استعمال کیا۔ اور فرمایا ان الشیطان لکم عدو، فرمایا کہ بے شک اے ابن آدم یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھنا، اسے دوست نہ بنا لینا۔ اور فرمایا کہ صرف ایک ہی کوشش ہے کہ یہ تمہیں جنت سے نکال دے، یہ تمہیں حقیقی عزت سے نکال دے، یہ تمہیں ناکامی میں ڈال دے۔ اور فرمایا کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، کہ شیطان کی مثال یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف تمہیں کفر کا حکم دیتا ہے، تمہیں نافرمانی کا حکم دیتا ہے، تمہیں بغاوت اور سرکشی کا حکم دیتا ہے، اور جب بندہ بغاوت میں آ جاتا ہے، سرکشی میں آ جاتا ہے، کفر کو اختیار کر لیتا ہے، تو پھر یہ شیطان برات کا اعلان کر دیتا ہے، یہ شیطان کہتا ہے اب میں تم سے بری ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ فرمایا یہ ایسا باغی اور ایسا بغضی ہے، یہ پہلے تم سے غلط کام کرواتا ہے، پھر برات کا اعلان کرواتا ہے، اور بغاوت اتنی خطرناک چیز ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اے ابن آدم کیا تمہیں نہیں پتا، تم یقیناً جانتے ہو کہ جس قوم نے میری نافرمانی کی بنی اسرائیل میں سے، ہم نے اسے روکتے رہے اور انہیں ایک آزمائش میں ڈالا، وہ آزمائش میں ناکام ہو گئے، تو پھر ہم نے کیا کیا، ہم نے انہیں بندر بنا دیا۔ پہلی قوموں میں ایک غلطی تھی اور ایک آزمائش میں وہ ناکام ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اس سزا میں انہیں مبتلا کر دیا، فرمایا ہم نے بندر بنا دیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ظاہری صورت کو دیکھا، ظاہری نشوونما کو دیکھا، ظاہری فائدوں کو دیکھا۔ فرمایا ظاہری فائدوں کو صرف نہیں دیکھنا، میری شریعت کو دیکھنا، قرآن کو دیکھنا، حدیث کو دیکھنا، میرے نبی کی سیرت کو دیکھنا، ورنہ اس واقعہ کو یاد کرنا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، جب انہوں نے بغاوت کی، ان کے علماء اس کو سمجھاتے رہے، انبیاء کرام سمجھاتے رہے، جب ان کی سمجھ میں نہیں آئی تو ہم نے انہیں بندر بنا دیا۔